محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگ اور میرے ایمانی بھائیوں، گزشتہ درس میں یعنی پچھلے جمعے ہم نے نماز کے شرائط میں سے ایک شرط یعنی استقبال قبلہ رخ ہونا، اس کے حوالے سے پڑھا تھا کہ نماز کے شرائط میں سے یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو وہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھے، اور یہ قبلہ اس امت کی تخصیص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا کیا کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی آدمی ہو، جب وہ نماز پڑھے گا تو نماز میں اپنا رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف کرے گا. کعبہ شریف اس کو اللہ نے ہمارے لیے قبلہ مقرر کر دیا، لہٰذا کسی بھی کونے سے چاہے مشرق کا رہنے والا ہو، مغرب کا رہنے والا ہو، شمال کا رہنے والا ہو، جنوب کا رہنے والا ہو، اس کو نماز میں اپنا رخ کعبہ کی طرف کرنا ہے. اور آپ نے تصویر میں فوٹو میں دیکھا ہوگا یا ویڈیو کے اندر کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو مطاف کے اندر جو صفیں لگی ہوئی ہوتی ہیں بالکل گولائی میں اس طریقے سے لگی ہوئی ہوتی ہیں. اسی طرح دنیا بھر سے جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی صفیں اسی طرح گولائی میں ہوں گی، یعنی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری جو ہے اگر کوئی آسمان کی طرف چڑھ جائے اور اوپر سے جا کر دیکھے گا تو پوری دنیا میں لوگ اسی طریقے سے اس کو نظر آئیں گے کہ گولائی میں اور کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. پچھلے جمعے ہم یہ پڑھ کر آئے تھے اگر کوئی کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، کعبہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس صورت میں تو اس کا قبلہ عین کعبہ ہے. اگر کعبہ سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اور جو دور کے رہنے والے ہیں جن کو کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے تو ان کے لیے جہت قبلہ ہے، اور جہت قبلہ میں اگر تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو گیا تب بھی نماز ہو جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو یہ کہا تھا کہ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، کہ مشرق اور مغرب کے درمیانی جو فاصلہ ہے یہ تمہارے لیے قبلہ ہے. یہ ان کے لیے چونکہ مدینہ منورہ والوں کا قبلہ جنوب کی جانب میں ہے، مدینہ منورہ کعبہ سے شمال کی جانب میں ہے، تو ان کا جو قبلہ ہوگا وہ جنوب کی جانب میں ہوگا. اس لیے آپ نے فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیانی جو حصہ ہے یہ تمہارے لیے قبلہ ہے. تو ہمارے لیے شمال اور جنوب کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ ہمارے لیے قبلہ ہے گویا. اس لیے تھوڑا بہت اگر فرق ہو جائے تو اس میں بھی کوئی جو ہے خلل واقع نہیں ہوگا، نماز ہماری ہو جائے گی. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے اس میں کہ اگر کسی وقت آدمی کو قبلے کے بارے میں پتہ نہ چل سکے کہ قبلہ کس جانب ہے، یہ معلوم نہ ہو، کسی ایسے علاقے میں آدمی چلا گیا کہ جہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو پھر کیسے اس کا پتہ لگائے گا کہ قبلہ کس جانب ہے؟ تو اگر فجر کی نماز کا وقت ہے تو آدمی دیکھے گا کہ جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی جہاں سے صبح صادق طلوع ہوتی ہے، یعنی صبح کی وہ سفیدی ظاہر ہوتی ہے، تو اس طرف سے جدھر سے سفیدی ظاہر ہو رہی ہے اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے سامنے دوسری جانب قبلہ ہوگا. اسی طرح ظہر کی نماز کا وقت ہے تو اس میں آدمی دیکھ لے کہ سورج کس طرف سے آ رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے، تو جس طرف سورج جا رہا ہے بس وہی ہمارے لیے قبلہ ہے. چونکہ ہم مشرق کی جانب میں رہتے ہیں تو ہمارا قبلہ ہے مغرب کی جانب میں. عصر کی نماز کا پتہ بھی ایسے ہی لگائیں گے، جدھر سورج جا رہا ہے ادھر ہی رک کر کے ہم نماز پڑھ لیں گے. اور مغرب کی نماز کے وقت میں جدھر سورج غروب ہوا ہے اسی طرف رک کر کے ہم نماز پڑھ لیں گے. اور عشاء کی نماز کا وقت آ گیا تو اس وقت میں اگر شفق یعنی ایک سفیدی جو آسمان کے کنارے پر وہاں رہتی ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہ موجود ہے تو جس طرف وہ سفیدی ہے ادھر رک کر کے ہم نماز پڑھ لیں گے. اور اگر تاخیر ہو گئی ہے، وہ سفیدی ختم ہو چکی ہے، تو اب اگر ہمیں نماز پڑھنی ہے پھر تو اس میں ہمیں کسی سے پوچھنا پڑے گا، خود ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں.
اسی طرح اگر بادل چھائے ہوئے ہیں، سورج نظر ہی نہیں آ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں فجر ہو یا اسی طریقے سے ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ساری نمازوں کا ایک ہی حال ہے کہ اب ہم سورج کے ذریعہ سے اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں قبلے کا۔ اب کیا کریں گے؟ اب ہم کسی سے معلوم کریں گے، کوئی آدمی جو جاننے والا ہے، کوئی مسلمان مل گیا، اس سے پتہ کریں گے کہ قبلہ کس جانب ہے، وہ بتا دے گا، ادھر رک کر کے ہم نماز پڑھ لیں گے۔ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی غیر مسلم ہے، تو اس سے ہم صرف اتنا پوچھیں گے کہ بابا آپ یہاں رہتے ہو، سورج کس جانب غروب ہوتا ہے، سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ تو وہ بتا دے گا سورج ادھر ڈوبتا ہے، تو لہٰذا ہم ادھر رک کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ اس کو یہ نہیں پوچھیں گے قبلہ کدھر ہے، وہ تو سمجھے گا ہی نہیں کہ قبلہ کیا ہے۔ ہم اس کو پوچھیں گے سورج کہاں غروب ہوتا ہے، وہ جس طرف بتا دے تو اسی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ اور اگر وہاں کوئی ہے ہی نہیں جس سے ہم پوچھ سکیں، پھر کیا کرنا ہے؟ نماز تب بھی معاف نہیں ہے، نماز پھر بھی پڑھنی ہے۔ تو پھر اب حکم یہ ہے کہ آدمی تحری کرے، اپنا اندازہ لگائے، غور و فکر کرے کہ کس طرف قبلہ ہو سکتا ہے، اپنے ذہن و دماغ کو گھمائے، اور جس طرف اس کو غالب گمان ہو جائے کہ ادھر قبلہ ہوگا، تو جس طرف اس کو غالب گمان ہو جائے ادھر رک کر کے وہ نماز پڑھ لے گا۔ نماز پڑھنے کے بعد اگر اس کو پتہ چلا اوہ قبلہ تو ادھر تھا، میں نے تو بالکل دوسری سمت میں یا ادھر رک کر کے نماز پڑھ لی یا ادھر کر کے نماز پڑھ لی ہے، تب بھی اس کی نماز ہو گئی، تب بھی اس کی نماز ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایسی صورت پیش آ گئی، وہ سفر میں تھے اور اندھیری رات تھی، اور اب نماز کے وقت کا پتہ، یہ نماز میں قبلے کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس سمت میں ہے۔ تو صحابہ کرام نے اپنا اپنا اندازہ لگا کر تو انہوں نے نماز پڑھ لی۔ کسی نے کہا ادھر ہوگا، اس نے ادھر رک کر لیا، کسی نے کہا ادھر ہوگا، اس نے ادھر رک کر کے نماز پڑھ لی، کسی نے دوسری، یعنی الگ الگ سمتوں کی جانب انہوں نے رک کر کے نماز پڑھ لی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مسئلہ بیان کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قبلے کی جانب معلوم نہیں تھی اور ہم نے ایسے نماز پڑھ لی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نماز اٹھا دی گئی، یعنی اللہ کے یہاں پہنچا دی گئی، اب تمہیں دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ دین عطا کیا ہے جس میں ہر چیز کا حل ہے اور اس میں آسانی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی مشکل مسئلہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نے اندازہ لگایا، تحری کی، اور تحری کے معنی اندازہ لگانا، غور و فکر کرنا، غور و فکر کر کے اس نے متعین کیا قبلہ اس جانب ہے، اب نماز پڑھتے ہوئے اس کی خود کی رائے چینج ہو گئی، نہیں یار ادھر نہیں ہوگا ادھر ہوگا، تو جس طرف رائے ہو رہی ادھر ہی گھوم جائے، ادھر گھوم کر پھر نماز وہ پڑھ لے۔ یا وہ نماز پڑھ رہا تھا اور درمیانی نماز میں کسی آدمی نے آ کر بتا دیا جناب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ تو ادھر نہیں ادھر ہے، تو جدھر وہ بتا رہا ہے ادھر ہی آدمی گھوم جائے، نماز کے اندر ہی جتنی نماز پڑھ چکا ہے وہ بھی ہو گئی، اور جو باقی ہے وہ گھوم گیا تو یہ بھی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے دین کے اندر آسانی رکھی ہوئی ہے ہمارے لیے۔ ایک مسئلہ اور ہے قبلے سے متعلق، وہ یہ ہے کہ نفل نماز جو ہے، اگر ہم سواری پر سوار ہیں تو سواری پر سوار ہونے کی صورت میں بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور اونٹ پر سوار ہونے کی صورت میں ہی نفل نماز پڑھ لیتے تھے، البتہ جس وقت شروع کرتے تھے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو جاتے تھے، اس کے بعد پھر سواری جدھر گھومتی رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نفل نماز آپ ایسے ہی پڑھتے تھے۔ لیکن فرض نماز آپ نے سواری پر نہیں پڑھی ہے، فرض نماز کے لیے آپ سواری سے نیچے اترتے تھے اور نیچے اتر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی گاڑی میں ہے، کار میں ہے، یا کسی اور سواری پہ سوار ہے اور خود وہ ڈرائیونگ نہیں کر رہا ہے، خود نہیں چلا رہا ہے گاڑی، تو اس صورت میں اگر وہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا چاہے تو نفل نماز وہ پڑھ سکتا ہے، اور فرض نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرض کے لیے تو نیچے اترنا ہوگا اور نیچے اتر کے وہ نماز پڑھے گا، اور جب شروع کرے گا نماز اس وقت قبلہ رخ ہو سواری، اس کے بعد دائیں بائیں ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اجازت صرف نفل نماز میں ہے، رکوع اور سجدہ اس میں اشارے سے کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب صحابی نے اونٹ پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے رکوع اور سجدہ کر رہے تھے، یعنی رکوع میں آپ تھوڑا سا سر جھکاتے تھے اور سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکاتے تھے، اس طرح اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ آپ کر رہے تھے۔
اور لیکن فرض ہو یا وطر جو واجب نماز ہے اس کے لیے نیچے اترنا ضروری ہے، سواری پر اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یا جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ نفل نماز کا تو یہی مسئلہ ہے، لیکن فرض نماز جو ہے اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے۔ اور اگر نماز پڑھتے ہوئے ٹرین گھوم گئی یا جہاز گھوم گیا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ قبلے سے ہم ہٹ گئے ہیں تو پھر قبلے کی جانب نماز کے دوران ہی گھوم جائیں گے۔ البتہ ٹرین میں یا جہاز کے اندر نماز کھڑے ہو کر پڑھیں گے یا بیٹھ کر پڑھیں گے۔ اگر آدمی کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ مجھے چکر نہیں آئے گا تو اس صورت میں تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ قیام نماز کے اندر فرض ہے، فرض نماز میں قیام کرنا فرض ہے، واجب نماز میں بھی قیام کرنا فرض ہے، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا۔ اور اگر یہ خطرہ ہو کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگوں گا تو سر میں چکر آ جائے گا، گر جاؤں گا، گرنے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں پھر وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کی بھی شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ شریعت کے اندر آسانی رکھی گئی ہے، کوئی مشکل مسئلہ ہمارے لیے نہیں رکھا، ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو ٹرین ہو یا جہاز ہو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے، خطرہ ہے کہ گر جائے گا، تو اس صورت میں بیٹھ کر بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، نماز آدمی کو پڑھنی ہے، کسی بھی صورت میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ استقبال قبلہ کے بعد اب نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے نیت کرنا، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر نیت کی ہوگی تب نماز ہوگی، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ نیت کرنا یہ بھی نماز کے شرائط میں سے ہے۔ نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ جیسے ابھی ہم سب لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں تو سب کے دل کے اندر یہی ارادہ ہے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لہذا اسی کا نام کیا ہے؟ نیت ہے۔ تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ البتہ اتنی تعیین ضروری ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی پڑھ رہا ہوں، جمعہ پڑھ رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، مغرب پڑھ رہا ہوں، عشاء پڑھ رہا ہوں، فجر پڑھ رہا ہوں، یہ تعیین ضروری ہے۔ اگر یہ تعیین نہیں ہوگی تو پھر نماز نہیں ہوگی، اور یہ تعیین بھی دل میں ہوگی۔ ابھی اگر ہم پوچھیں گے کون سی نماز پڑھنے آئے ہیں تو سب کیا جواب دیں گے؟ دیں جمعہ کے لیے آئے ہیں، تو بس یہ تعیین ہو گئی، دل کے اندر یہ تعیین۔ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو زبان سے نیت ہوتی نہیں تھی، نہ آپ نے سکھائی زبان سے نیت۔ وہ تو چھوٹے بچوں کو زبانی طور پر نیت سکھائی جاتی ہے کہ 4 رکعت نماز فرض ظہر، اس طریقے سے ان کو جو سکھایا جاتا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمیں دل میں ارادہ کس چیز کا کرنا ہے۔ اصل نیت دل کی ہے، زبان کے ذریعہ سے ادا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض فقہاء نے تو اس کو بدعت بھی قرار دیا ہے۔ لیکن اب موجودہ دور کے اندر فقہاء کرام یہ کہتے ہیں کہ زبان سے بھی نیت کر لینی چاہیے۔ کیوں؟ آج مشغولیتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، آدمی گھر سے چلا مسجد میں آ گیا، اندر بھی آ گیا، نیت اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، صف میں کھڑا ہو گیا، نیت کا پتہ ہی نہیں کیوں کھڑا ہوا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی نیت دل میں بھی مستحضر نہیں ہوتی ہے، تو اب جب زبان سے کر لے گا تو دل کے اندر بھی اس کا استحضار ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ زبان سے آدمی نیت کر لے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو نیت یہ بھی نماز کے شرائط میں سے ہے۔ اس کے بعد پھر آخری شرط جو ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ بعض حضرات نے، بعض فقہاء کرام نے تکبیر تحریمہ جو ہم کہتے ہیں اس کو شرائط میں شمار کیا ہے، اور بعض نے اس کو نماز کے ارکان میں شمار کیا ہے۔ جو فرائض نماز سے باہر ضروری ہیں، جن کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو شرائط صلاۃ کہا جاتا ہے۔ جو نماز کے اندر کے فرائض ہیں ان کو ارکان صلاۃ کہا جاتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ یہ ارکان میں ہے یا شرائط میں ہے؟ بعض فقہاء کرام نے اس کو شرائط میں شمار کیا، بعض نے اس کو ارکان میں شمار کیا ہے۔ اور میرے استاد محترم حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کے پاس ہم نے ترمذی شریف پڑھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بارڈر پر ہے،
یعنی یہ شرائط اور ارکان کے بارڈر پر ہے. مطلب اللہ اکبر جو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کا کچھ حصہ تو شرائط میں ہے اور کچھ حصہ اس کا ارکان میں آ گیا. اللہ اکبر یہاں تک جو ہے جب تک ہم نے را نہیں کہا ہے تب تک تو بھی شرائط میں ہے، اور جیسے ہی اکبر کہہ دیا، ہم نے را کہہ دیا، اب یہ نماز کے ارکان میں سے ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں بالکل کہاں ہے؟ بارڈر پر ہے، کچھ حصہ شرائط میں اور کچھ حصہ اس کا ارکان میں ہے، لیکن ہے ضروری. تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنا، چاہے اس کو ہم شرائط کہہ لیں اور چاہے ہم اس کو ارکان میں سے قرار دے دیں، یہ بھی نماز کے اندر ضروری ہے. اگر کسی نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی اس کی نماز نہیں ہوگی. اور اس میں ہم سے ایک کوتاہی ہوتی ہے، اس کوتاہی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم باہر سے نماز کے لیے آ رہے تھے، امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اب ہم آئے باہر سے اور ہم نے اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد ہم رکوع میں چلے گئے. یہ اللہ اکبر اگر ہم نے کھڑے کھڑے کہا ہے تو تکبیر تحریمہ ہو گئی، اور اگر کھڑے کھڑے نہیں کہا، جھکتے ہوئے کہا، اکبر جا کے رکوع میں کہا ہے، تو یہ رکوع کی تکبیر ہوئی، تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی. اور جب تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی تو نماز بھی نہیں ہوئی. اس لیے ہم اس بات کا دھیان رکھیں، جب ہم مسجد میں آئیں، اگر امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں تو پہلے کھڑے کھڑے اللہ اکبر پورا کہہ دیں، اس کے بعد دوسری تکبیر کہہ کر پھر ہم رکوع میں جائیں. یہ جو پہلی تکبیر ہے یہ تکبیر تحریمہ ہوگی، اور دوسری تکبیر ہماری رکوع کے لیے ہوگی، تو پھر انشاءاللہ ہماری نماز ہو جائے گی. اور اگر کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہا، اس کے بعد رکوع کے لیے تکبیر نہیں بھی کہی، رکوع میں چلا گیا، تب بھی نماز اس کی ہو جائے گی، رکوع اس کو مل گیا. کیونکہ رکوع کی تکبیر کہنا یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے. لیکن ابتدا میں جو تکبیر تحریمہ ہے یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، یا تو شرائط میں سے یا ارکان میں سے یا دونوں کے بارڈر پر ہے، لیکن ہے ضروری. اس کے بعد پھر نماز کے ارکان ہیں. ارکان میں سے سب سے پہلا رکن نماز کے اندر قیام ہے، کھڑا ہونا. قیام یہ فرض ہے، فرض نماز میں، واجب نماز میں قیام فرض ہے. نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے. نفل نماز باوجود اس کے کہ آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، تب بھی بیٹھ کر اگر پڑھے گا نماز ہو جائے گی، البتہ ثواب آدھا ملے گا، ثواب اس کو آدھا ملے گا. تو جس طریقے سے یہ سنتیں ہیں یا نوافل ہیں، یہ سب نوافل کے اندر ہی آتی ہیں، ان کو بیٹھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، البتہ ثواب آدھا ملے گا. لیکن عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اگر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے پھر اللہ ثواب آدھا نہیں دے گا، بلکہ پھر تو ثواب اس کو پورا ملے گا. لیکن فرض نماز، واجب جیسے وتر کی نماز ہے یا عیدین کی نماز واجب ہے، تو یہ جو واجب نماز ہیں ان میں اور فرائض میں قیام فرض ہے، ضروری ہے. لیکن ایک آدمی بیمار ہے، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے وہ، تو اس صورت میں اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے وہ نماز پڑھ سکتا ہے پڑھے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بواسیر کی بیماری تھی، اور کبھی کبھی اتنا خون بہہ جاتا تھا کہ یہ نڈھال ہو جاتے تھے، کھڑا ہونا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بواسیر کی بیماری ہے اور میں کبھی نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، تو میں کیسے نماز پڑھوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بیٹھ کر نماز پڑھو، رکوع اور سجدہ جو ہے وہ بھی بیٹھ کر ہی کرو اور بیٹھ کے نماز پڑھ لو. اگر رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے ہو تو اشارے سے رکوع اور سجدہ کر لو اور بیٹھ کے نماز پڑھو. اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو پھر اپنے پہلو کے بل یعنی کروٹ کے بل جو ہے لیٹ کر نماز پڑھ لو. اور اگر اس طرح بھی نہیں تو چت لیٹ کر آدمی نماز پڑھ لے، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنی ضروری ہے. تو نماز کے اندر پہلا رکن جو ہے تکبیر تحریمہ کے بعد پہلا رکن وہ قیام ہے. دوسرا رکن ہے نماز کے اندر قرات کرنا. قرات کیا؟ یعنی قرآن پاک کا کچھ حصہ نماز کے اندر پڑھنا. اگر کسی آدمی نے 3 آیتیں یا بڑی ایک آیت پڑھ لی تو گویا اس کا فرض قرات جو تھی نماز کی وہ اس کی ادا ہو جاتی ہے. ایک ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور پھر ایک اس کے ساتھ سورت کا ملانا، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن مطلق طور پر قرات کرنا یہ فرض ہے نماز کے اندر. اگر کسی نے الحمدللہ رب العالمین اتنا کسی آدمی نے پڑھ لیا نماز کے اندر تو فرض قرات اس کی گویا ادا ہو جائے گی.
اس کے بعد پھر تیسرا رکن نماز کے اندر ہے رکوع کرنا، اور چوتھا رکن ہے سجدہ کرنا، اور پانچواں رکن ہے قاعدہ اخیرہ، یعنی قاعدہ اخیرہ آخر میں جو ہم بیٹھ جاتے ہیں تحیات میں قاعدہ کرتے ہیں، یہ بھی ارکان میں سے ہے، فرائض میں سے ہے۔ باقی اس کے علاوہ نماز میں کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنتیں ہیں، لہٰذا جب ہم نماز کا طریقہ سیکھیں گے اس طریقے میں انشاءاللہ ارکان کی بھی وضاحت آ جائے گی، اسی طریقے سے جو واجبات ہیں نماز کے ان کی بھی وضاحت آ جائے گی، اور جو سنتیں ہیں ان کی بھی وضاحت آ جائے گی۔ اس لیے اب میں اس کے بعد انشاءاللہ نماز کا جو مکمل طریقہ ہے کیسے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے وہ طریقہ ہم سیکھیں گے نماز کا انشاءاللہ، جس سے نماز کا نور آئے گا۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا جو نور ہمیں حاصل ہونا چاہیے وہ نور بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ نماز کا نور کیا ہے؟ نماز کا نور یہ ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز تمہیں روک دیتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے نسخہ بتایا تھا وہ نسخہ تو بالکل درست ہے، لیکن جیسے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسے ہم نماز پڑھ نہیں رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہم نماز کیسی پڑھ رہے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الاربعین، اس میں اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، تبلیغ دین کے نام سے چھپا ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے اعمال ظاہری کو بھی بیان کیا ہے، اعمال باطنی کو بھی بیان کیا ہے۔ اعمال ظاہری کے 10 اصول بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلی اصل انہوں نے نماز کو بیان کیا ہے، اور نماز کے متعلق وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، جو تم یہ نماز پڑھ رہے ہو یہ تم گویا اپنی طرف سے اللہ کو ایک تحفہ اور ہدیہ پیش کر رہے ہو۔ اب تم خود سوچ لو کہ جو نماز تم پڑھ رہے ہو کیسا ہدیہ اور تحفہ تم اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہو۔ اور پھر امام غزالی رحمہ اللہ نے نماز کو ایک جاندار مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طریقے سے ایک جاندار مخلوق ہوتی ہے اسی طرح نماز بھی ہے، اس کے اندر بھی ایک جان ہے، گویا یہ بھی جاندار مخلوق کی طرح ہے۔ پھر مثال دیتے ہوئے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح ایک جاندار مخلوق جو ہے اس میں روح ہوتی ہے، اسی طرح نماز کی بھی ایک روح ہے۔ جاندار مخلوق اس کا سر ہے، اس کا بدن ہے، جسم ہے، نماز کا بھی گویا سر ہے اور بدن ہے۔ جس طرح جاندار مخلوق کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں اسی طرح نماز کے بھی ہاتھ پاؤں ہیں۔ جس طریقے سے جاندار مخلوق کی آنکھ کان ہیں اسی طرح نماز کے بھی آنکھ کان ہیں۔ جس طرح جاندار مخلوق اس کے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے، کانوں میں سننے کی طاقت ہوتی ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ہوتی ہے، اسی طرح نماز کے اندر بھی گویا بینائی ہے اور اسی طرح قوت سماعت، سننے کی طاقت ہے اور پکڑنے کی طاقت ہے۔ اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں جس طرح جاندار مخلوق کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے تو نماز کی بھی ایک خوبصورتی ہے۔ پھر اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں کہ یوں سمجھ لو کہ اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، حضور دل کے ساتھ نماز پڑھنا، نیت کر کے نماز پڑھنا، یعنی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ نماز کی روح ہے۔ لہٰذا اگر کسی کی نماز میں اخلاص نہیں ہے، وہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کے اندر روح نہیں ہے، اور جب روح نہیں ہے تو پھر یہ مردہ نماز ہوگی۔ اب خود کہا فیصلہ کر لو کہ اگر تم کسی کو ہدیے میں کوئی مردہ چیز دو گے تو اس وقت تم ثواب کے مستحق ٹھہرو گے یا سزا کے مستحق ٹھہرو گے۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی ایک بکری مری ہوئی اٹھا کر لائے اور لا کر مجھے یا آپ کو کہ یہ آپ کو ہدیہ ہے، تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ جی اچھا سمجھیں گے؟ اس کو تھپڑ شپڑ لگائیں گے، آگے سے برا بلا کہیں گے کہ میں ہی تجھے ملا تھا، یہ مردار کو لا کر میرے سامنے حرام چیز کو پیش کر رہا ہے۔ تو گویا اگر نماز کے اندر اخلاص نہیں ہے، اخلاص نیت کے بغیر نماز پڑھی جا رہی ہے، دکھلاوا ہے، حضور قلب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز کے اندر جان نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں نماز میں جو قیام ہے اور قعود ہے تو یہ نماز کا جسم ہے، بدن ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نماز میں جو رکوع اور سجدہ ہے تو یہ نماز کے گویا ہاتھ پاؤں ہیں۔
پھر رکوع اور سجدہ اور نماز کے اندر پڑھے جانے والے جتنے بھی اذکار تسبیحات ہیں تو ان کے بارے میں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گویا یہ جو اذکار اور تسبیحات ہیں یہ نماز کی آنکھ کان وغیرہ ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کے جو معنی ہیں، جو نماز کے اندر ہم اذکار اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ان کے جو معنی ہیں تو یہ معنی گویا آنکھوں کے اندر دیکھنے کی یہ بینائی طاقت ہے اور کانوں میں سننے کی طاقت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع ہے تو یہ گویا نماز کی خوبصورتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی خوبصورت نماز اللہ کے دربار میں پیش کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے اس کی نماز کے اندر حضور قلب بھی ہو، اس کی نماز کے اندر اخلاص نیت ہو، اسی طریقے سے اس کی نماز میں قعود ہو، قیام ہو، اس کی نماز میں رکوع اور سجدہ ہو، اس کی نماز میں رکوع اور سجدے میں اور اسی طرح قیام میں پڑھے جانے والے اذکار اور تسبیحات ہوں۔ اور پھر اگر کوئی آدمی اپنی نماز کو بینائی والی اور سماعت والی بنانا چاہتا ہے تو جو اذکار اور تسبیحات نماز میں پڑھے جا رہے ہیں ان کے معنی کو بھی وہ جانتا ہو، اور جو چاہتا ہے کہ میری نماز خوبصورت ہو پھر اسے چاہیے کہ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، تب یہ نماز اس کی ایک خوبصورت چیز اور خوبصورت تحفہ بنے گی اور اللہ کے دربار میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ ورنہ تو حدیث کے مطابق ایسا ہے کہ جو آدمی بغیر بے دلی سے نماز پڑھتا ہے، حضور قلب کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کی نماز ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں اور اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اپنی نماز کا ہم جائزہ لیں گے اور جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس طریقے پر ہم نماز پڑھیں گے۔ اور قرآن نے بھی فرمایا، قرآن کے اندر بھی اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور حتى تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی نماز میں جو الفاظ ہم دہرا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کا معنی اور مفہوم ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے، تب ہماری نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی، ورنہ تو قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ نماز کے اندر پڑھے جانے والے جو الفاظ ہیں ان کے معنی کو ہم جانیں۔ اب آپ بتائیے کہ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اسنا عبدی علیہ، کہ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، میری ثنا کو بیان کیا ہے۔ اور جب آدمی کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ جواب میں کہتا ہے مجدنی ربی، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا ہے۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، کہا یہ ایک عہد ہے، معاہدہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، اب میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اس نے عہد کیا اللہ تیری عبادت کروں گا، تجھ سے ہی مانگوں گا، لہذا جو بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو اب سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ اس کے جواب میں ہمیں جواب دے رہا ہے سورہ فاتحہ کے ایک ایک جملے میں، تو ہم تو ایک دم پڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ انتظار بھی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کا جواب دے رہا ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے جب آدمی نماز پڑھے تو ایک ایک آیت پر، سورہ فاتحہ میں ایک ایک آیت پر اسے سانس توڑنا چاہیے۔ اور محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں یہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو جب وہ کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین، اور جب تک وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے حمیدنی عبدی کا لفظ نہیں سن لیتا ہوں آگے نہیں پڑھتا ہوں۔
اللہ نے وہ مقام انہیں عطا کیا تھا، اللہ ہمیں بھی عطا کرے۔ اس لیے ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں گے۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ نماز کا جو صحیح طریقہ ہے، کیسے خشوع و خضوع سے نماز ہمیں پڑھنی ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔